نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 53 سے کرنا ہے۔ وقل اور کہہ دیجئے لعبادی میرے بندوں سے، یقولو کہ وہ کہیں، اللتی وہ جو ہیا وہ ہے، احسن اچھی بات ہے، یعنی وہ بات کہیں جو اچھی ہے۔ ان الشیطان بے شک شیطان ینزغ نزع ڈلواتا ہے، فساد ڈلواتا ہے ان بینہم ان کے درمیان۔ ان الشیطان بے شک شیطان ہے، کانا ہے للانسان انسان کے لیے، عدوا مبینہ بہت ہی کھلا دشمن، یعنی وہ واضح طور پر دشمنی کرنے والا ہے اور کھل کر دشمنی کرتا ہے، ہر طرح کے طریقے اس میں آزماتا ہے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کے فرمایا جا رہا ہے کہ میرے بندوں کو کہہ دیجئے، یعنی وہ میرے بندے جو کہ دین کے کام میں اب آگے جائیں گے اور دعوت دین کا کام کریں گے، تو وہی بات ان سے کہہ دیں کہ وہی بات منہ سے نکالیں جو بہتر ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر بہتر بات نہیں ہوگی اور تھوڑا سا بھی اس میں اگر نیت کی خرابی کی وجہ سے کوئی کجی آئے گی یا اس پر کام نہیں کیا ہوگا منہ سے نکالنے سے پہلے، تو کیا ہوگا کہ ان الشیطان ینزغ بینہم، کہ بے شک شیطان جھگڑے ڈلواتا ہے، فساد ڈلواتا ہے ان کے درمیان، اور بے شک شیطان انسان کے لیے کھلم کھلا دشمن ہے۔ تو یہاں پر سوچ سمجھ کر بات کرنے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ خطاب کے وقت لہجے میں نرمی اور الفاظ میں شیرینی ہونی چاہیے، تند و تیز غصے والے لہجے اور تلخ الفاظ استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور یہ خطاب جیسے ابھی میں نے شروع میں فرمایا کہ جب آپ بات کریں کسی کو دعوت دیں دین کی، تو اس وقت بھی ہوگا، اور ویسے بھی عام روزمرہ زندگی میں بھی دیکھا کریں کہ ہمارا خطاب کیسے ہوتا ہے، یعنی ہم باہمی گفتگو کر رہے ہوں تو ہم کیسے بات کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو دین کی دعوت دے رہے ہوں تو کیسے بات کرتے ہیں۔ یہ لہجہ یا الفاظ ہی ہوتے ہیں جو مخاطب کے دل میں ضد اور عداوت پیدا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اور بعض اوقات ہم اس کو یعنی بڑی بات نہیں سمجھتے، حالانکہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دے کر فرمایا جا رہا ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ بات کریں جو احسن ہو۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ ہم تو دین ہی کی بات کر رہے تھے، لیکن لہجہ ہمارا اور ہمارے انداز میں جو تکبر ہوتا ہے یا بعض اوقات ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ مخاطب کے دل میں کوئی نہ کوئی گرہ پڑ جاتی ہے، کوئی ضد یا عداوت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس سے نقصان کس کا ہوتا ہے؟ دین کی دعوت کا، ٹھیک ہے؟ تو دعوت دین کا کام یا اصلاح احوال کا کام تو پیچھے جا پڑتا ہے، اور ان دو افراد کی دشمنی سامنے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ایسا شخص اگر تو پہلے سے دین سے نہیں جڑا ہوا تو وہ دین سے مزید پیچھے ہٹتا ہے، اور اگر وہ پہلے سے جڑا ہوا ہے تو وہ آپ کے ساتھ ایک فرقہ پیدا کر لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی بعض اوقات آپ یہ دیکھیں کہ فرقہ بازی کی وجہ سے دین کا کام کس حد تک پیچھے چلا جاتا ہے، کیونکہ دونوں گروپس حالانکہ دین کا ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، دعوت دین ہی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے آپس میں باہمی جو خطاب کرنے کا طریقہ یا باہمی گفتگو ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ یعنی نزاع ڈل جاتی ہے، فساد آ جاتا ہے۔ اور شیطان چاہتا ہی یہ ہے، شیطان اول تو چاہتا ہے کہ کوئی دین کی طرف آئے نہ، اور اگر کوئی دین کی دعوت دینے والا دین کی طرف بلاتا ہے تو وہ اس وقت بھی پھر انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، اس وقت بھی کوئی نہ کوئی فساد ڈلواتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں وہ جو دعوت دین کے لیے، داعیہ دین کے لیے ایک بہت اہم بات جو شروع سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں وہ کیا تھی کہ اللہ کے لیے دین کو خالص کر لیں، اللہ کے لیے دعوت دیں، اپنی پروجیکشن کے لیے نہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب آپ اپنی پروجیکشن کے لیے دعوت دینا شروع کرتے ہیں نا، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مخاطب کتنے میرے فالوورز ہو گئے، کتنی لائکنگز آئی ہیں، اور کتنے لوگ میری بات مان رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جو شخص آپ کی بات مانتا ہے وہ آپ کی گڈ بکس میں آ جاتا ہے، اور جو آپ کی بات نہیں مانتا اس کے ساتھ آپ کا رویہ ترش ہو جاتا ہے، آپ کا اخلاق اس سے برا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی پروجیکشن نہیں چاہ رہے لیکن آپ کی نیت صاف ہے، اس کے باوجود بھی جو شخص آپ کی بات مانتا ہے ظاہر ہے کہ آپ کا رویہ اس سے بدل جاتا ہے، ایک اوبویس بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ جو آپ کی بات مانتا ہے، جو چیز آپ کو پسند آئی ہے یعنی دین کے حوالے سے، وہ اس کو فالو کرنا شروع ہو گیا۔ اولاد میں یہ ہوتا ہے نا
جو اولاد ہماری بات مانتی ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا اخلاق ہی بدل جاتا ہے، اور جو ہماری بات نہیں مانتا اس کے ساتھ ہم بہت کوشش کر کے بھی اپنا رویہ نہیں بدل پاتے۔ تو یہاں پر اسی بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ہمارا کام دین کی دعوت دینا ہے، اور اس میں اخلاق کا دامن نہیں ہاتھ سے چھوڑنا، اور عام روزمرہ گفتگو میں بھی وہ بات کرو جو احسن ہو، ٹھیک ہے۔ اور یعنی کوئی بھی ایسی بات جس سے آپ کو پتہ ہے کہ مخالفت بڑھے گی، یا کوئی دوسرے کے دل میں جو آلریڈی تھوڑا بہت عداوت کا بیج ہے اس کو ابھارے گی، تو اس کو نہ کریں، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ ہمارے درمیان فساد پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کہا گیا ہے نا کہ مومن اپنے بھائی کی طرف اوزار کا رخ نہ کرے، ایسا نہ ہو شیطان اس کے ہاتھ سے چلوا دے۔ تو زبان بھی دیکھیں بعض اوقات ہتھیار کا ہی کام کرتی ہے۔ اگر ہمارے دل میں کوئی بھی ایسی نیت کا بگاڑ ہوتا ہے یا کوئی بال بھی ہوتا ہے دوسرے کے خلاف، تو زبان سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جو مخاطب کے لیے باعث عداوت بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ جب آپ مومن کے لیے بات کرنے لگے تو مومن کے لیے زبان نہ کھولیں، مطلب یہ کہ اس کے خلاف زبان نہ کھولیں، کیونکہ اگر آپ کھول دیں گے تو شیطان آپ کے منہ سے شر ہی نکلوائے گا۔ اور کیونکہ شیطان کی دشمنی واضح ہے، وہ تو چاہتا ہی ہے کہ تمہاری آپس میں منافرت، ضد اور دشمنی پیدا ہو اور دعوت اور تبلیغ کا کام رک جائے۔ تو خطاب کے وقت خصوصی احتیاط کی جائے، اور اگر آپ غصے میں آ گئے خطاب کے وقت، یا تلخ لہجہ یا سخت الفاظ استعمال کرنے شروع کر دیے، تو سمجھ جائیں کہ آپ شیطان کی چال میں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو مسلمانوں کو کافروں کے بتوں یا معبودوں کو بھی برا بھلا کہنے سے منع فرما دیا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کافر ضد میں آ کر جوابی کارروائی کے طور پر اللہ کو برا بھلا کہنے لگیں، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں سیکھنے کا سبق کیا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ دین کی دعوت پر مقصد پر نظر رکھیں، اللہ کے دین کا کام اللہ کے لیے اپنے ایمان کو، اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے کریں، اور اپنے اخلاق کو کبھی نہ چھوڑیں۔ کوئی دین کی دعوت قبول کرتا ہے، نہیں قبول کرتا، آپ کو تانے ملتے ہیں، تشنی ملتی ہے، تنقید ملتی ہے، یا آپ کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر معاملے میں آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ میانہ روی کو نہ چھوڑیں، اعتدال کو نہ چھوڑیں، یعنی خوشی میں آ کر آپے سے باہر نہ ہو جائیں، یا اسی طرح کسی کے تانے کو سن کر بھی آپے سے باہر نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اپنے اخلاق کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، دین کی دعوت کے مقصد پر ہمیشہ نظر رکھیں، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو نعوذ باللہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی فرقہ وارانہ مقاصد کی تکمیل میں لگ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی لوگ تو چاہتے ہی ہیں کہ آپس میں فرقوں کی آگ آگے سے آگے بڑھے، اور یہ دراصل شیطان کا پیچھے رول ہوتا ہے، تو ہم اس کا حصہ بننے سے بچیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات آپ کو ایسے میدان میں ہار تسلیم کرنی پڑے گی جہاں پر آپ حق پر ہیں، لیکن آپ کے پیش نظر کیا ہے کہ اگر اس وقت میں نے حق کو ثابت کیا تو دین کی دعوت کا کام بالکل رک جائے گا، اور دوسرا شخص بالکل ہی غلط راہ پر نکل جائے گا، تو آپ اس وقت صبر کرتے ہوئے پیچھے ہٹ جائیں، ٹھیک ہے۔ یعنی بعض اوقات آپ کو بڑے فتنے سے بچنے کے لیے چھوٹے فتنے کو بھی قبول کرنا پڑے گا، یعنی یہ مختلف طرح کے حالات ہیں جو کسی داعی دین کو سامنے پیش آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربکم عالم بکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے تم کو، ان اگر یشا وہ چاہے، یرحمکم رحم کرے تم پر، او ان یشا اور اگر وہ چاہے تو یعذبکم عذاب دے تم کو، وما ارسلناک اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، علیہم ان پر وکیلاً کارساز۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں اپنے علم کا حال بتا رہے ہیں کہ تمہارا پروردگار تمہارے حال سے خوب واقف ہے، اور پھر یہ سب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو رحم کریں تم پر، اور اگر چاہیں تو تمہیں عذاب دیں، یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، انہی کے علم میں ہے کہ کون کس پر رحم ہوگا یا کون عذاب دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہم ایسے تو کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ کا فرما بردار ہے وہ جنت میں جائے گا اور نافرمان دوزخ میں جائے گا، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص جنت یا دوزخ میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی کسی کا نام لے کر آپ نہیں کہہ سکتے، ایون یہ کہ ہم جانتے ہیں نا کہ ناگہانی حوادث میں مارا جانے والا بھی شہید ہوتا ہے، اور شہید کے لیے اور بھی ہمیں نشانیاں بتائی گئی ہیں،
لیکن ہم کسی کو واضح طور پر نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی کیونکہ فرما دیا وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور نہیں آپ کو بنا کر بھیجا ان پر کارساز. ابھی یہ جو بات ہم نے سیکھی ہے نا پیچھے بھی، کہ ہمیں صرف تبلیغ کر دینے کی ذمہ داری ہے. کوئی شخص تبلیغ کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس سے ہمارے اخلاق میں فرق نہ آئے، اور اس سے ہم دوسروں کو بددعائیں نہ دینا شروع کر دیں کہ تم تو عذاب ہی دیے جاؤ گے، یا یہ کہ اگر کوئی شخص ہماری دعوت کو قبول کر لے اور ہم اس کی واہ واہ کرنے کے لیے ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ جنت تو تمہارے لیے پکی ہو گئی. یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر فرمایا جا رہا ہے، تو پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں جانتے اور نہ ہی اس پر نگران بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو پھر امت تو پھر ایسی کوئی بات نہیں کر سکتی. یہاں پر ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں. سیدنا خارجہ بن زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ام العلا ایک انصاری عورت تھی جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی. وہ کہتی ہیں کہ مہاجرین قرہ سے ہم انصار کو بانٹ دیے گئے، ہمارے حصے میں عثمان بن مظعون آئے، ہم نے انہیں اپنے گھروں میں اتارا، پھر وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہوئے جن میں ان کی وفات ہو گئی. جب انہیں غسل دیا اور کفن پہنایا گیا، اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میں نے کہا اے ابو صائب، یہ عثمان بن مظعون کی کنیت تھی، اللہ تم پر رحم کرے، میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تم کو عزت دی. یعنی اس عورت نے باقاعدہ طور پر گواہی دے کر ان کے لیے یہ فرما دیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ام العلا، تجھے کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے اسے عزت دی؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ آپ پر قربان ہو، پھر اللہ کس کو عزت دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان فوت ہو گیا اور اللہ کی قسم میں اس کے حق میں بھلائی کی امید رکھتا ہوں، اور اللہ کی قسم میں حتمی طور پر یہ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں. ام العلا کہنے لگی کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں کبھی کسی کی بزرگی بیان نہیں کروں گی. بخاری کتاب الجنائز کی حدیث ہے. کتاب الدخول علی المیت بعد الموت، کہ موت کے بعد میت پر داخل ہونے کا بیان ہے. تو اس میں ہمارے لیے بہت ساری سمجھنے کی باتیں ہیں کہ اگر کہیں کسی جگہ پر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو وہاں پر ہمارا رویہ اور ہمارا باتوں کرنے کا انداز کیا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات لوگ یعنی ایسی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں میت کے بارے میں، جو یعنی نعوذ باللہ کیسے کوئی انسان ایسے دعوے کر سکتا ہے جبکہ ہم نے غیب کو دیکھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وما ارسلناک علیہم وکیلا، تو اسی طرح سے ہم کسی کے عذاب کے بارے میں بھی کوئی حتمی بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ہم کسی چیز سے عبرت پکڑ سکتے ہیں، عبرت پکڑنے کے لیے کوئی مثال بیان کر سکتے ہیں، یا جیسے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اس کے حق میں بھلائی کی امید رکھتا ہوں، یعنی میت کے لیے ایسی دعائیں کی جا سکتی ہیں یا اس کے بارے میں اچھا گمان رکھا جا سکتا ہے، لیکن حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا. پھر اس کے بعد فرمایا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ، اور البتہ تحقیق فضیلت دی ہم نے بعض نبیوں کو علی بعض بعض پر، وآتینا، اور دی ہم نے داود علیہ السلام کو زبور. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، کوئی عام انسان اس کا کچھ دعویٰ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو کچھ بھی زمین میں ہو رہا ہے جس کا انجام ہونے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی وہ بھی جانتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی اگلی آیت کا جو اگلا حصہ ہے نا، وہ بھی اسی علم سے ہی متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، لیکن اس فضیلت کے لیے ہم آپس میں ایک دوسرے سے کوئی مجادلہ کریں اس کی اجازت نہیں دی گئی. ٹھیک ہے، ہمیں کیا کہا گیا کہ ہم تمام نبیوں کو مانتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام انبیاء پر بڑھا دی گئی اور وہ افضل الانبیاء ہیں، لیکن اس بات کو لے کر دوسروں سے جھگڑا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یونس بن متیٰ سے افضل قرار نہ دو. ٹھیک ہے، یعنی اس طرح کی باتیں کر کے آپس میں جھگڑے اور بحث مباحثہ نہ کرو. اور یہی بات ہم اپنی زندگی میں بھی یاد رکھیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے اس اہم مقصد سے نظر ہٹا لیتے ہیں اور اختلافی باتوں میں پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بعض اوقات دکھ ہوتا ہے کہ جمعے کا دن ہے اور لوگوں کو کوئی عمل کی بات سکھانے کا وقت ہے، لیکن لوگ اپنے فرقے کی پروجیکشن کے لیے اپنی خوبیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں
اور دوسرے گروپ کو خوب گھسیٹ رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کی خوب بے عزتی ہو رہی ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک شخص اگر نماز جمعہ کے خطبہ میں کچھ سیکھنے آیا ہے جس کا تعلق اس کے عمل سے ہو، تو وہ کتنا بیزار ہوگا، اور ہو سکتا ہے آئندہ وہ آئے بھی نہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ شر لینے والا ہے، جیسا ابھی ہم نے پڑھا کہ شیطان فساد ڈلواتا ہے، اگر وہ شر لینے والا ہے تو وہ جمعے کے خطبے سے کیا سیکھ کے جائے گا؟ ایسی ہی باتیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سے اور اللہ کے دین سے تو اس کا تعلق اس طرح مضبوط نہیں ہوگا جتنا ایسی فساد ڈلوانے والی باتوں میں وہ پڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جمعے کے خطبے میں انسان کو، جو بھی انسان آیا ہے، اس کو اس کے عمل کے حوالے سے کوئی بات بتائی جائے۔ جس لوکیلٹی میں، جس جگہ پر آپ خطبہ دے رہے ہیں، ان کو اس کے حوالے سے کوئی بات بتائی جائے، ٹھیک ہے۔ بلا وجہ سیاسی معاملات کو بیچ میں گھسیٹنا یا یہ سارا کچھ کرنا وہ موقع ہی نہیں ہے، اور جو بیچارے مخاطب ہیں ان کو کیا پڑی ہے؟ بعض اوقات تو عام عوام بیچارے خطبہ سننے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کیا پڑا کہ سیاست میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ ان کے لیے تو وہ کسی نوکری سے اٹھ کے آئے ہیں اور انہوں نے جمعہ پڑھ کے کسی عمل کی بات کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ تو اس بات کو دیکھا جائے کہ یہاں پر بھی جو فرمایا نا، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے بعض نبیوں پر، بعض نبیوں کو بعض پر۔ اسی طرح اور بھی دنیا میں جتنے بھی لوگ کام کریں، ظاہر ہے کوئی فضیلت کے اعتبار سے اوپر کوئی نیچے ہو سکتا ہے، لیکن اس بات کو آپس کے معاملات میں وجہ تنازع نہ بنایا جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جس فضیلت کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے دنیا کا نظام چلانے کے لیے بھی کچھ لوگوں کو بھی دنیا میں فضیلت دی ہے، اور انبیاء کے فضیلت کے بھی کئی پہلو ہیں۔ مثلا کسی نبی کی دعوت کا کام زیادہ بارآور ثابت ہوا، کسی کا کم۔ وہ حدیث یاد ہے نا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لوگ دکھائے گئے، مختلف امتوں کے، تو کیا تھا؟ کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، کسی کے ساتھ کوئی ایک آدھا نبی تھا اور ایک آدھا امتی تھا، کسی کے ساتھ ایک بڑی جماعت تھی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک بڑی جماعت تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہت زیادہ تھی، ٹھیک ہے۔ تو انبیاء نے کام تو کیا ہے، کسی کا کام زیادہ بارآور ثابت ہوا ہے، کسی کا کام، کسی نے صرف تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا، لیکن کسی نے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیے ہیں، کچھ انبیاء کو معجزے دیے گئے، تو کچھ انبیاء کو کوئی دوسرا معجزہ دیا گیا یا کچھ کو نہیں بھی دیے گئے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ نبیوں نے تنگ دستی اور فقیری میں ہی زندگی گزار دی ہے، اور کچھ بادشاہ بھی ہوئے ہیں، جیسے یہاں پر اب ذکر آیا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور داود علیہ السلام کو زبور دی گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جانتے ہیں کہ ان کو بادشاہ بھی بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو خاص طور پر سیدنا داود علیہ السلام کا ذکر کیوں یہاں پر ہوا، اس کی دو وجہ معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ داؤد علیہ السلام اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، پست قد تھے اور حقیر سمجھے جاتے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، مگر جو قیمتی جوہر ان میں موجود تھے انہیں اللہ ہی جانتا تھا، لہٰذا اللہ نے انہیں صرف نبی ہی نہیں بنایا بلکہ صاحب کتاب نبی بنایا، یعنی وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور پھر بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ یہ ہے اللہ کا دین اور اس کا فضل، کہ جس پر نظر انتخاب پڑتی ہے اسے نوازتا ہے، اور جتنا چاہے نوازتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے پاس تمام علم ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جیسے پیچھے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ چاہے جس پر رحم کرے، چاہے جس کو عذاب دے، اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہے جس کو فضیلت دے، جس کو چاہے نہ دے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب ان آیتوں سے یہ بات بھی سیکھنے والی ہے، اب یہاں پر ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ داؤد علیہ السلام ظاہری طور پر چھوٹے تھے، پست قد تھے، حقیر سمجھے جاتے تھے، بکریاں چراتے تھے، لیکن اللہ کی نظر میں ان کا مقام کتنا زیادہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی فضیلت عطا فرمائی تھی۔ تو اس میں بعض اوقات ہمارے پاس اتنی نعمتیں ہوتی ہیں لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں رہے ہوتے، اور دوسروں کو جو ظاہری طور پر دنیا میں فضیلت ملی ہوئی ہوتی ہے نا، ہم اس کی وجہ سے مرے جا رہے ہوتے ہیں، جیسے نا خاص طور پر یہ رشتہ داروں میں ہوتا ہے۔ اور پھر حسد کی آگ دیکھیں، حسد کی آگ کی وجہ سے کتنی ہی جو ہیں خوشیاں ہیں جو ہم دوسروں کی بھی جلا ڈالتے ہیں، اور اپنے آپ کو بھی ہر وقت ایک مصیبت میں ڈالے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر، اس کے فیصلوں پر، اس کے خزانوں کی تقسیم پر اگر ہمارا ایمان ہو کہ یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، اس کی قدرت اور اس کی عظمت ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف ہمارا زندگی کو دیکھنے کا، دوسروں کو دی جانے والی نعمتوں کو دیکھنے کا رویہ بدل جائے، بلکہ ہماری گفتگو میں بھی احتیاط شامل ہو جائے، ہے نا۔ اور ہم جب اللہ کے دین کا کام کریں تو اس میں بھی ان تمام چیزوں کو ہم کس طرح سے مد نظر رکھیں۔
اور بعض اوقات جب آپ دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی شیطان آپ کو کس طرح سے اس میں لگاتا ہے کہ ہاں تم تو بہت اچھا کام کر رہے ہو، دوسرا پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ آپ کیا جانیں کہ آپ کے نیت کی خرابی کی وجہ سے آپ جو دعوت دین کا کام کر رہے ہیں اور آپ ایک استاد کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے آپ وہ حاصل نہیں کر پا رہے جو اسی محفل میں جوتے سیدھے کرنے والا حاصل کر پا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے فضل عطا فرمایا کہ ان کو بادشاہ بھی بنایا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر داؤد علیہ السلام کا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بھی کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ مشرکین مکہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ تو ہمارے ہی جیسا انسان ہے، کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، شادیاں کرتا ہے اور صاحب اولاد ہے، ٹھیک ہے۔ اب قرآن پاک میں جو بھی مختلف مشرکین مکہ کے اعتراضات تھے نا، یہ کوئی یعنی جس کو کہتے ہیں نا مکالمے کی کتاب نہیں ہے کہ ادھر انہوں نے سوال اتارا ادھر جواب آتے تھے پھر وہ نہیں، بلکہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کو ضرورت تھی اس طرح سے آپ دیکھیں کہ قرآن اترا ہے، وحی الہی۔ تو اس میں غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ یہاں پر جو داؤد علیہ السلام کا ذکر آیا کہ ان کو زبور دی اور ان کو بادشاہ بھی بنایا، تو مشرکین مکہ کے سوالوں کا ہی جواب ہے کہ تم دیکھتے نہیں کہ پہلے بھی رسول جو تھے وہ بھی انسان ہی بنائے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا تھا کہ وہ بھی چلتے پھرتے تھے زمین پر، شادیاں کرتے تھے، صاحب اولاد بھی تھے، کیونکہ اب یہ مشرکین مکہ کا کیا خیال تھا کہ یہ تو دنیا بھی طلب کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تو یہ کیسے اللہ کے پیغمبر ہو سکتے ہیں۔ تو ان کے نظریے کے مطابق اللہ کا پیغمبر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان دنیا کا طالب نہ ہو بلکہ تارک دنیا ہو جائے، جیسے یہود اور نصارہ میں رہبان ہوتے ہیں۔ اور آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بیچارہ اگر دین کی تبلیغ کرتا ہے، دین کی طرف بلاتا ہے اور وہ اپنے پاس اچھی سپورٹس کار رکھے ہوئے ہے یا اس کا گھر بہت اچھا ہے، اور وہ یعنی کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آسائشوں میں پڑا ہوا ہو، لیکن وہ ترک دنیا نہیں کرنے والا بلکہ وہ دنیا کو اس کی ضرورت کی حد تک لینے والا ہے۔ اور ضرورت میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس نے کوئی ایسی گاڑی رکھی ہوئی جو اس کو ہر وقت تنگ نہیں کرتی، تو یہ تقویٰ کا معیار نہیں ہے کوئی ایسی پٹیچر گاڑی رکھ لی جائے جو ہر وقت آپ کو باہر نکلنے کے لیے تنگ کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نظریے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک عام انسان یا طالب دنیا کے متعلق تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ نبی نہیں ہو سکتا، تو ایک بادشاہ کے متعلق تم پھر کیسے سوچ سکتے ہو؟ وہ تو عام انسان سے بھی زیادہ دنیا میں پھنسا ہوا ہوگا، طالب دنیا ہو سکتا ہے اور اللہ سے نسبتاً دور ہو سکتا ہے پھر، کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بکریاں چراتے تھے اور اس کے بعد بلکہ صلہ رحمی کرتے اور لوگوں میں رہتے تھے، تو ایک بادشاہ جو پوری مملکت کا سربراہ ہو اور اس کو تو اتنے بے شمار کام ہوں گے، ٹھیک ہے، تو وہ کیسے پھر نبی ہو سکتا ہے ان کے فارمولے کے مطابق؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہم نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت نبوت عطا فرمائی اور ان کو صاحب کتاب نبی بنایا، تو پھر یہ نبی آخر الزمان کیوں نہیں نبی ہو سکتا؟ اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا کہ بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہنر عطا فرمایا تھا اس کو استعمال کرتے تھے۔ تو یہاں سے بہت ساری باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں کہ یعنی ہم دیکھیں کہ ہم نے کسی کی فضیلت کا کیا معیار بنایا ہوا ہے، اور اسی طرح جب ہم لوگوں کو دعوت دین دیں گے تو ہمیں یہ نہیں کہا گیا تارک دنیا ہو جاؤ، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرائض ہم پر لاگو کیے ہیں اور دعوت دین بھی ان میں سے ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، ان کو پورا کریں اور زندگی میں فائدہ اٹھائیں۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ اس سے فائدہ اٹھاتے اٹھاتے انسان اپنی آخرت کو بھول جائے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلی آیت میں مشرکین مکہ کو ہی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے ادعو پکارو الذین وہ لوگ زعمتم جن کے بارے میں تم گمان کرتے ہو من دونہ اللہ کے سوا، فلا تو نہیں یملکونا وہ مالک ہو سکتے کشف الضری تکلیف کو کھولنے کا، انکم تم سے، ولا تحویلا اور نہ ہی بدلنے کا۔ یعنی اب یہ دیکھیں نا اب بات اس طرح سے چل رہی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں نہیں سنتے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نبی نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ عام انسان ہیں، وہ ان کو کوئی عقل کی بات نہیں بتا سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو یہ عقل کی بات بتاؤ کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے گمان کرتے ہو کہ وہ تمہارے لیے کوئی تکلیف ہٹا سکتے ہیں
یا تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا تمہاری کوئی تقدیر بدل سکتے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہے، وہ ایسے کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ اب پیچھے دیکھیں نا کہ بات اس طرح سے شروع ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ ہی مالک ہے تمہاری تقدیر کا، تمہیں عذاب دے یا تم پر رحم کرے، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کا بھی وہی مالک ہے، لوگوں کو فضیلت اختیار دینے کا بھی مالک وہی ہے، کسی کو نبی بنانے کا اختیار صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، اور پھر ان نبیوں میں فضیلت دینے کا کیا معیار ہوگا یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سیٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ ان نبیوں کو بادشاہ دینا بھی یہ بھی اللہ کا کام ہے، اور اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں دخل نہیں دے سکتا۔ تو اب یہاں پر فرمایا گیا کہ اس کے مقابل جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم اپنی تکلیف ہٹانے کے لیے آوازیں دیتے ہو، تو وہ تمہارے لیے کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ معبود تو الہ تو ایک ہی ہے، اور اسی کی عبادت کی جائے گی، اسی کو پکارا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جو سورہ الفاتحہ میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، کہ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، تو پھر یہ حق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، چاہے آپ عبادت کی حالت میں ہیں، یعنی جو خاص عبادت کی جاتی ہے۔ ویسے تو آپ جانتے ہیں نا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی عبادت کر رہی ہے، اور ہر چیز کے مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہیں۔ ہمیں کیوں اختیار کی آزادی دی گئی ہے؟ صرف ایک تھوڑے سے وقت کے لیے ہماری آزمائش ہو رہی ہے کہ ہمیں اختیار دیا گیا ہے، لیکن ہم بھی دراصل مطلوب ہم سے بھی کیا ہے کہ ہم 24 گھنٹے یعنی اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی حالت میں ہوں۔ ہم چاہے کوئی ریچول ادا کریں وہ بھی عبادت ہے، اگر ہم پکار رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، تو وہ بھی عبادت ہے۔ دعا جو ہے وہ عبادت ہی ہے، اور عبادت صرف اللہ کا حق ہے، اللہ ہی کا حق ہے کہ اسے پکارا جائے کسی بھی مصیبت کو دور کرنے کے لیے، کسی فائدے کے حصول کے لیے۔ اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اس آیت میں عموم ہے، یعنی خواہ پتھر کے بتوں کو پکارا جائے، فرشتے ہوں، جن ہوں، فوت شدہ نبی یا اولیاء ہوں، سب اس میں شامل ہیں۔ کیونکہ ابھی پیچھے بتایا نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام انسان ہی تھے، وہ نبی بھی تھے، ان کو نبوت بھی عطا ہوئی، اور داود علیہ السلام بھی انسان ہی تھے، لیکن نبوت کے ساتھ ساتھ ان کو بادشاہت بھی عطا کی گئی۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اس سے وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی خدائی میں شریک نہیں ہو جاتے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ شرک صرف بتوں کو سجدہ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان کو مشکل کے وقت پکارنا بھی ویسا ہی شرک ہے، اور اس بات کی تائید کئی دوسری آیات اور احادیث سے صحیحہ سے بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جیسے میں نے بتایا کہ یہاں پر ہر طرح کے معبود شامل ہیں، وہ خواہ کسی بھی قسم سے تعلق رکھتے ہوں، سارے معبودان باطل، چاہے وہ انسان ہیں، جن ہیں، فوت شدہ بزرگ ہیں، یا انبیاء ہیں، یا پتھر کے بت ہیں، وہ نہ تو کسی کی کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ کہ کسی کی بگڑی کو سنوار سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سب مشرکانہ عقائد ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یدعون، وہ پکارتے ہیں، یبتغون، کہ وہ تلاش کریں، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، الوسیلۃ، وسیلہ، یعنی وہ تو خود کوئی ذریعہ تلاش کرتے ہیں، ایہم، کون سا ان میں سے، اقرب، زیادہ قریب ہے، ویرجون، اور وہ امید رکھتے ہیں، رحمتہ، اس کی رحمت کی، ویخافون، اور وہ ڈرتے ہیں، عذابہ، اس کے عذاب سے، ان عذاب ربک، بے شک تیرے رب کا عذاب، کانا، محظورا، ہے ہی ڈرنے کے لائق چیز۔ اچھا، اب اس آیت میں بالخصوص ان معبودوں کا ذکر ہے جو جاندار ہیں، پتھر کے بت اس آیت کے مضمون سے خارج ہیں، یعنی یہاں پر فرشتے، جن، فوت شدہ انبیاء یا صالحین ہی اس سے مراد لیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں، وہ تو اپنی زندگی میں، یا اب اگر فوت ہو گئے ہیں تو وہ تو خود اپنے رب کے قرب کے متلاشی رہتے ہیں کہ ان میں سے کون اس کے زیادہ قریب ہے، اور وہ امیدوار ہیں اس کی رحمت کے، اور ڈرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ کوئی وسیلہ تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کس ذریعے سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، کیونکہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق چیز، ٹھیک ہے۔ بہت ہم نیکوکار بھی بن جائیں، بہت ہم تبلیغ بھی کر لیں، انسان اللہ کو نہ بھولے، اللہ سے جڑا ہی رہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ مت سوچے کہ میں تو بہت کامیاب ہو گیا، نہیں، بلکہ
اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہے. یہی دراصل یہاں پر ان کا بتایا جا رہا ہے جو صالحین ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور ہر وقت اللہ کے قرب کا وسیلہ بھی تلاش کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے عذاب سے بھی ڈرتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اسے ڈرا جائے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دراصل جیسے پیچھے شرک کی بات ہو رہی تھی، اسی کو آپ یہ دیکھیں کہ اولئک الذین یدعون کہہ کر فرما دیا گیا کہ یہ جن لوگوں کو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بناتے ہیں وہ تو اپنی زندگیوں میں توحید پر ثابت رہے، وہ تو ساری زندگی اس جستجو میں رہے کہ اللہ کے سب سے زیادہ فرما بردار بنیں، اس کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کریں. اور تمہیں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. یعنی ایک عام فارمولہ ہے جو انہوں نے کیا، ان کی پیروی میں تمہیں بھی کرنا تو یہی چاہیے کہ اللہ کے زیادہ سے زیادہ فرما بردار بنو، اس تک پہنچنے کا کوئی وسیلہ یعنی ذریعہ ہو، اور اس سے اللہ کا قرب حاصل کرو. ٹھیک ہے. اور یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ ان بزرگوں نے، اولیاء اللہ نے، یا جیسے فوت شدہ بزرگوں کو انبیاء کو پکارا جاتا ہے. جیسے ابھی میں بات کروں گی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ ان کو یا نبی کہہ کر یا رسول مدد کہہ کر پکارا جاتا ہے، حالانکہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ایسے کسی وسیلے کا ذکر نہیں کیا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، کسی نے بھی مرے ہوئے لوگوں کا وسیلہ نہیں پکڑا، کسی نے بھی نبی کی قبر کو وسیلہ بنا کر اور وہاں پر سجدے کرتے ہوئے اللہ کو نہیں پکارا، نعوذ باللہ من ذالک. ٹھیک ہے. تو آج کے لوگ یہ جو کرتے ہیں ان کو یہ کیسے خیال آ گیا؟ اور نعوذ باللہ پھر لوگ بعض اوقات قرآن سے ہی مثالیں بیان کرتے ہیں، قرآن سے دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں، حدیث سے. بھئی جب تم ایک بات پہ قائم ہو گئے ہو نا تو پھر تو کسی بھی طرح کانٹیکس میں سے بات نکال کے غلط مطلب بیان کرو گے. تم یہ صاف بات کیوں نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ کے رسول نے حکم کیا دیا ہے؟ ٹھیک ہے. اور اس میں ہم یہاں پر حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی موت کے وقت سب سے زیادہ اسی بات پر ہی پریشان تھے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری قبر کو سجدہ گانا بنا لینا. پہلے لوگوں نے ایسا کیا. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تبلیغ کر رہے تھے ان کو. اور لیکن حالت اس وقت یہی ہے کہ نعوذ باللہ لوگ اپنے ملکوں سے خطوط بھیج رہے ہوتے ہیں نبی کی قبر پر، اور یا نبی یا رسول کا حوالہ دے دے کر پکار رہے ہوتے ہیں، دعائیاں دے رہے ہوتے ہیں. اور جب حج و عمرے پہ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی کسی طرح کوشش کرتے ہیں کہ کوئی خط اندر پھینک دیں. اب سوچنے والی بات ہے کہ کوئی ان کے پاس دلیل ہے کہ کیا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اول تو یہ دیکھیں کہ آپ وہ پکڑیں گے کیوں خط؟ یعنی کہ وہ خط ہاتھ نکال کے قبر سے وہ خط پڑھیں گے، اور پڑھ بھی کیسے سکتے ہیں جبکہ قرآن میں واضح طور پر فرمایا کہ یہ تو نبی امی ہے، یہ تو پڑھا لکھا ہے ہی نہیں، وہ عربی نہیں پڑھنا جانتا تو آج مختلف ملکوں کی زبانوں کو جانتا ہوگا. لیکن شرک کی حد ہے کہ انسان جب کسی بلا میں پھنستا ہے تو کوئی ایسا طریقہ نہیں چھوڑتا کہ یعنی شیطان کو خوش کر دے اور اللہ کو اور ناراض کر دے، نعوذ باللہ من ذالک. تو آپ یاد رکھیں جب بھی اب یہ جیسے آ رہا ہے نا پیچھے فلا یملکون کشف الضر، جب مصیبت آتی ہے نا تو واقعی ہم لوگ جیسے بے چین اور اندھے ہو جاتے ہیں، کسی بھی راہ پر چل پڑتے ہیں کہ کسی طرح یہ ٹل جائے. ٹھیک ہے. جیسے اس دن میں کسی خاتون کے بارے میں سن رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ اللہ کے دین پر قائم ہو گئی تھیں، اصل دین کو انہوں نے پکڑ لیا تھا اور وہابی کہلاتی تھیں اپنے خاندان میں، خاندان والوں سے بھی یعنی ایک واضح طور پر دوری آ گئی. ظاہر آتی ہے جب وہ لوگ اپنے ہی عقائد پر جمے رہتے ہیں اور آپ اصل دین پر قرآن و سنت کو تھام لیتے ہیں. لیکن کیا ہوا کہ ان پر ایک مصیبت پڑی تو پھر انہوں نے بھی سوچا کہ میں بھی کسی پیر بزرگ کا وظیفہ لے آؤں. ٹھیک ہے. تو انسان کی آزمائش ایسے آتی ہے. تو یہ سب شرکیہ باتیں ہیں جو یہاں پر بتائی جا رہی ہیں. پچھلی آیت کا ترجمہ دیکھیں، آپ کہیے کہ ان کو پکار دیکھو جن کو تم اس کے سوا معبود گمان کر رکھا ہے، تو انہیں نہ کچھ اختیار حاصل ہے تم سے کوئی تکلیف دور کرنے کا اور نہ ہی تمہاری حالت بدلنے کا. انسان کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ لیکن ہم کتنے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے ایسے مزار قائم ہیں، دور دور سے وہاں پر چڑھاوے بھیجے جاتے ہیں، وہاں پر پہنچا جاتا ہے، وہاں کا رخت سفر باندھا جاتا ہے، وہاں پر دیگیں پکتی ہیں، وہاں پر زیور اور ہر چیز ڈال دیتی. عورتیں اس معاملے میں زیادہ بے وقوف ہیں. ٹھیک ہے.
کہ کسی طرح میری یہ بلا ٹل جائے. نظریں مانی جاتی ہیں. نظر نیاز بھی کیا ہے آپ بتائیں, بلکہ آپ شریک ہوں بیچ میں. نظر نیاز کیا ہے دراصل؟ نظر کی اجازت تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے کہ نہیں میں اللہ یہ اس سینس میں پوچھ رہی تھی کہ عبادت کی بات ہو رہی ہے نا, ریچول عبادت ہے کوئی خاص جو ہم نماز پڑھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, اسی طرح ہم پکارتے ہیں دعا, یہ بھی عبادت ہے. نظر بھی عبادت ہے, اللہ کا حق ہے, وہ اللہ کو دینا ہے. ٹھیک ہے, اور نظر مانی جاتی ہے. یہ نہیں کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں فلاں نظر مانوں گا, یہ تو کنجوس کے مال نکلوایا جا رہا ہوتا ہے. لیکن خود کو قائم کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو کسی چیز پر قائم دائم کرنے کے لیے کہ میں روزانہ کے نوافل بھی پڑھوں گی نمازوں کے ساتھ. سنتے تو ہم چلیں پڑھتے ہیں کہ اس میں ہمیں محل کی بشارت ہے, روزانہ 12 سنتے پوری کرنے والا محل پالے گا. روزانہ ہی پاتے ہیں, سبحان اللہ. تو فرائض بھی جو ہیں وہ تو فرائض ہیں, لیکن اس کے بعد آپ نوافل آپ کہتے ہیں کہ میں روزانہ ہی پڑھوں گی. جیسے ظہر کے ساتھ نوافل ہیں, اور عصر کے ساتھ اگر ملانا شروع کی سنتے پڑھ لی جائیں 4, اور اسی طرح مغرب کے ساتھ ہیں, عشاء کے ساتھ ہیں, تو آپ نظر مان لیتے ہیں. تو یہ نظر بھی اللہ کے لیے ہے, نظر عبادت ہے. ایسی کوئی بھی چیز جو عبادت ہے یا اللہ کا حق ہے وہ آپ کسی اور کو کیسے دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ایسی ایسی نظریں مانی جاتی ہیں, فلاں میلوں کا سفر کیا جائے گا, ایسے جیسے کوئی حج پہ نعوذ باللہ جا رہا ہے یا عمرے پہ جا رہا ہے, اور وہاں پہ جا کے اتنا اتنا مال میں دوں گی, میرا بیٹا ہو گیا تو میں یہ دوں گی. تو یہ سب کچھ کیا ہے, اور یہاں پھر یہ کہ میری یہ تکلیف دور ہو گئی. اب جیسے کل بات ہو رہی تھی نا اس کی, وہ ایسے عقائد بھی مضبوط کیوں ہو جاتے ہیں. وہ جو ہم سیرت میں کل بات کر رہے تھے کہ غیب پر ہم کاہنوں کے چکروں میں نعوذ باللہ لوگ پڑ جاتے ہیں, نجومیوں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں. فلاں نے میرا کام کر دیا, فلاں نے مجھ سے بلا ٹال دی, تو اب تو میں یہ کروں گی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ تو مالک ہی نہیں ہے تکلیف کو دور کرنے کے تم سے, اور نہ ہی ان کو بدلنے کے, اپنی حالت کو بدلنے کے. تو انسان کو نظر نہیں آتا کہ جو سارا یہ کھڑاک جس نے شروع کیا ہے اس کی اپنی تو حالت بدلی نہیں گئی. اگر وہ اپنے اوپر مالک ہوتا تو قبروں میں جاتے ہی کیوں یہ بیچارے؟ قبر کوئی جانے کی جگہ ہے, کون پسند کرتا ہے قبر میں جانے کو؟ اور اس کے بعد جو وسیلہ مانگنے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر, اب پوری حدیث پڑھنے کا وقت نہیں ہے, لیکن ہم وسیلہ بھی کس کو بنائیں گے؟ ہم ذریعہ, یعنی ان چیزوں کو جو کہ انبیاء نے بنایا جس کو وسیلہ, اور اسی طرح سے اس کے بعد صحابہ نے, تابعین نے, تبا تابعین نے, نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا جائے. ان باتوں میں کیوں ہم پڑھتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ پتہ نہیں یہ وسیلہ قبول ہو رہا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس طرف نہیں ہم جاتے جس پر مہر لگی ہوئی ہے قرآن و سنت کی. ٹھیک ہے, تو نیک اعمال کو وسیلہ بنایا جائے. آپ یہ دیکھیں کہ ہماری کتنی دعائیں ایسی ہیں جس میں ہم اپنے ایمان کو وسیلہ بناتے ہیں کہ یا اللہ ہم ایمان لے آئے تو ہمیں بخش دے. ٹھیک ہے, اسی طرح ہم اگر کوئی نیک عمل کیا ہے, جیسے سیدنا عبداللہ بن عمر والی حدیث میں ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب وہ لمبی حدیث ہے جس میں 3 شخص کہیں جا رہے تھے, انہیں بارش نے آ لیا, اس میں سے ہر شخص نے اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنایا تھا, اور اتنا بڑا پتھر ہٹتے ہٹتے غار کے منہ سے ہٹ گیا. ٹھیک ہے, تو نیک عمل کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے. بس جد وقت قریب آتا ہے, اور سجدہ کرو اور قریب ہو جا. قریب ہونا چاہتے ہیں, سجدہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص نے کہا نا کہ میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں, آپ نے کیا کہا؟ سجدوں سے میری مدد کرو. ہم ان باتوں کی طرف جس پر مہر ہے ہم اس طرف نہیں آتے. ہم کتنے سجدے کرتے ہیں. ابھی جیسے نفل روزانہ کہ میں نفل پڑھا کروں گی, یہ منتیں ہی ہم کتنی مانتے ہیں. بلکہ الٹا کیا ہو رہا ہے, جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ علم حاصل کرنا ہے تو وہ محفل میں جا کر سیکھا جائے. چلو اس سے بعد کی بات ہے کہ آپ ایسے آن لائن میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بھی بعد کی بات کیا ہے کہ کچن میں الماریاں کھولی جا رہی ہیں, صفائیاں ہو رہی ہیں, اور برتن بھی ساتھ ساتھ صاف ہو رہے ہیں, ہنڈیاں, چلو میں نے لیسن بھی سن لیا, ہنڈیاں بھی پک گئی. بھئی ایسے کیا ہو رہے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرب حاصل کرنے کے طریقے بتائے ہیں وہ کیا کچھ ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ دین کی محفل میں شامل ہوتے ہیں تو آپ پر رحمت کے فرشتے آتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. اور اب آگے جیسے دورہ قرآن ہوگا تو سب کا امتحان ہو جائے گا. کون کون نکل سکتا ہے روزہ رکھ کے, کون پہنچ سکتا ہے, کیا کوئی اگر گھر پہ ہی ہے تو گھر پہ کتنی ایفرٹ, گھر پہ ایفرٹ کرنے کے لیے بھی آپ کو ٹائم نکالنا پڑتا ہے نا. بھئی آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے 10 سے 11 تک بیٹھنا ہے, تو اس سے آگے پیچھے کے کام آپ ہٹائیں گے نا, یا پھر دوسرا سستی کا رویہ یہ ہے کہ چلو کام بھی ساتھ ساتھ ہو جائیں گے اور درس بھی ہو جائے گا. تو اللہ کا قرب وہ لوگ کون تھے, وہ چاہتے تھے اللہ کا قرب, یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ,
اور وہ وسیلے کی تلاش میں رہتے تھے. ایہم اقربو، کہ کون اللہ کے زیادہ قریب ہے. تو ہم اللہ سے پتہ کیسی محبت کرتے ہیں، جیسے ابھی پچھلی آیت میں آئی کہ مصیبت آ گئی، اب اس کو ہٹانے کے لیے اللہ کے پاس چلتے ہیں، یا بہت ہو گیا تو نعمت کوئی مل گئی تو اللہ کا شکر ادا کر دیا. ایک ہوتی ہے محبت، وہ ان تمام چیزوں سے ہٹ کے ہوتی ہے نا. وہ نیابت، اللہ سے جو جڑنا ہے، یہ کون کرتا ہے؟ وہی جو ٹاپ پہ اللہ سے محبت رکھتا ہے نا. تو وہی کوئی نہ کوئی ایسا وسیلہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں تجھے کیسے خوش کر دوں. اسے اپنی کوئی طلب نہیں لگی ہوئی، اس کو پتہ ہے اللہ اس کی طلب کو پورا کر دے گا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مانگنی نہیں چاہیے، لیکن یہ مختلف درجے بتا رہی ہوں جو اللہ سے محبت کے ہیں. تو ٹاپ کا درجہ کیا ہے کہ مجھے یا اللہ تجھ سے محبت ہے، میں تیرے اور قریب ہونا چاہتی ہوں، تو آپ مجھے اب وسیلے بتائیں. پھر وسیلے انسان تلاش کرتا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ اب آگے عبادت کرنی ہے نا انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قیام اللیل کرتے ہی تھے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو. ہم نے اب غیر رمضان میں تو ہم اتنی نہیں کرتے، لیکن آگے جب کرنی ہے تو یا اللہ میں ان سجدوں کو آپ کی قرب کا وسیلہ بناتی ہوں، آپ کی رحمت کی امیدوار ہوں، آپ کے عذاب سے ڈرتی ہوں، کیونکہ اللہ کا عذاب تو ہے ہی ڈرنے کی چیز. پھر اس کے بعد فرمایا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور نہیں کوئی بستی الا مگر نحن مہلکوها، ہم اس کو ہلاک کرنے والے ہیں، قبل یوم القیامہ، قیامت سے پہلے. یعنی جس طرح سے انسانوں کی عمریں ہیں اسی طرح سے بستیوں کی بھی عمر ہے، قیامت سے پہلے ہلاک ہونے والے ہیں. او معذبوها، یا ہم اس کو عذاب دینے والے ہیں، عذاباً شدیدا، سخت عذاب. کانا ذالکہ، ہے یہ فی کتاب میں مستورہ، لکھی ہوئی بات. تو کچھ بستیاں تو ایسی ہیں جو عذاب میں پڑھ کر ہلاک ہوئیں، اور قیامت سے پہلے باقیوں کا بھی یہی حشر ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہاں تو کوئی بستیاں ویسے ہی ہلاک ہوتی ہیں، واقعی عذاب میں ہی پکڑی جاتی ہیں، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ قیامت تو اشرار پر قائم ہوگی، تو اس سے پہلے نیک لوگوں کو اٹھا لیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو کائنات کا یہ سارا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا، اور ایسی شریر بستیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب سے ہلاک ہی کر دیں گے. ٹھیک ہے. کان ذالکہ فی الکتاب مستورا، تو یہ بات ہے کتاب میں لکھی ہوئی. انسان جب زندگی گزار رہا ہوتا ہے نا، اس کو لگتا ہے کہ جیسے ختم ہی نہیں ہونی، بس مستی میں پڑا ہوا ہے، غفلت میں ہے، سستی میں ہے، آج کا کام کل پہ ٹال رہا ہے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، پھر کر لیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بستیوں کی بھی عمریں لکھی ہوئی ہیں، ہمارا بھی ایک وقت مقرر ہے، ہم نے بھی چلے جانا ہے. تو انسان اگر اس دنیا میں اس سے عبرت حاصل کرے کہ کس طرح سے لوگ مٹ رہے ہیں اور بستیوں کی بستریاں اجڑ رہی ہیں، ہمارا کیا حال ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس دن جو بستی اجڑی ہے اور ابھی تک وہاں پر جو صورتحال ہے، تو ہم کیا بیٹھے ہوئے ہیں، کیا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کس امید پہ ہیں کہ نہیں آج کا کام کل کر لیں گے، کل نہیں پرسوں کر لیں گے. ٹھیک ہے. کتنے اطمینان سے انسان اس پہ ہوتا ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ابھی جو پچھلی آیت میں آیا نا کہ اللہ سے ڈرتے ہی رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی قرب پانے کے لیے کوئی وسیلہ بھی تلاش کرنا چاہیے، اور اس کی رحمت کے بھی امیدوار ہو، نیک اعمال کو وسیلہ بنائیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کے عذاب سے انسان ڈرتا رہے. ٹھیک ہے. اور اللہ کی مشیت سے ہی ہوتا ہے. بعض اوقات کوئی بے گناہ بھی کسی عذاب میں دھر لیا جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی مغفرت فرما دے ہماری، اور ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے دیں. اب روزانہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے. یعنی ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے پھر ہم پلٹتے ہیں الحمدللہ، لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ہمارا حال کیا ہے کہ ہم تو جو نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی کوئی نہ کوئی چیز مل ہی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو انسان ہمیشہ اللہ کی طرف راغب بھی رہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش ہی مانگتا رہے. پھر اس کے بعد فرمایا وما منعنا، اور نہیں منع کیا ہم نے، ان نرسلا کے بھیجیں ہم بالآیاتی، سات نشانیوں کے، الا مگر ان کے کذبا جھٹلایا بہا اس کو الاولون، پہلوں نے، وآتینا، اور دی ہم نے سمود کو الناقۃ، اونٹنی، مبصرۃ، واضح طور پر روشن کرنے والی، فظلموا بہا، تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، یعنی اس کو اونچے کاٹی اس کی. وما نرسلو، اور نہیں ہم بھیجتے بالآیاتی، سات آیتوں کے، الا تخویفا، مگر ڈرانے کے لیے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمیں کسی بات نے نہیں روکا کہ ہم نشانیاں بھیجیں، سوائے اس کے کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلا دیا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ قوم سمود کو اونٹنی کا معجزہ دیا گیا تھا، اونٹنی ان کے سامنے نکلی، اس نے بچہ بھی دیا، ان کا منہ مانگا معجزہ ان کو دیا گیا، لیکن مبصراتن، واضح تھا، یعنی پیغمبر کی تصدیق کرنے والا تھا، جو انہوں نے کہا ان کے سامنے واضح کر کے دکھا دیا گیا،
لیکن نہیں مانے. فظلموا بہا، تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، یعنی اس کی کونچیں ہی کاٹ ڈالیں. اتنی جرت، اتنی ڈٹائی. آپ یہ دیکھیں کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ رحم فرما دے اور ایسے حال سے بچائے کہ انسان کو حق نظر ہی نہ آئے، اس کی آنکھیں بند ہو جائیں اور وہ اس حق کے خلاف ہی تل جائے اور اس کو مار ڈالا. تو پھر کیسے ان پر عذاب آیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معجزے تو ہم صرف ڈرانے کی خاطر بھیجتے ہیں. وما نرسل بالآیات الا تخویفا، یہ تو ڈرانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں. تو ضدی اور ہٹ دھرم لوگ کوئی حصی معجزہ یا اپنا فرمائشی معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے، تو پھر ان پر اللہ کا عذاب لازم ہو جاتا ہے. تو مکہ کے رہنے والوں پر بھی ایسی نشانیاں بھی اتاری جا سکتی ہیں اور پھر نہ ماننے کی صورت میں عذاب بھی آ سکتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مصلحت کیا تھی کہ وہ مکہ کے رہنے والوں کو ایسے عذاب سے ہلاک نہیں کرنا چاہتے. ان کے زندہ رکھنے میں بہت ساری حکمتیں تھیں. ادروائز تو ان کا فرمائشی معجزہ ان کو دے دیا جاتا اور عذاب اتر آتا. لیکن اس معجزے کو نہ اتارنے میں ہی مصلحت اور عافیت ہے ان مکہ والوں کے لیے. کیسے کیسے معجزے مانگتے تھے. مثلا صفا پہاڑ سونے کا بن جائے، مکہ سے سونا چاندی نکلے، پہاڑ یہاں سے ہٹ جائیں، زمین بالکل سیدھی ہو جائے، یہاں پر کھیتی باڑی کے قابل ساری زمین ہو جائے. اس طرح کے فرمائشی معجزے عموماً وہ مانگتے رہتے تھے نا. تو جیسے بھی بتایا نا کہ پھر اس کے جواب مختلف جگہوں پر بھی اتارے گئے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہنے کو تو عذاب اتار بھی سکتے ہیں، لیکن انہی کی عافیت اور مصلحت کے لیے عذاب نہیں، معجزے نہیں اتارے جا رہے. پھر اس کے بعد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے لکا آپ کے لیے، اِنَّ رَبَّكَ، بے شک تیرا رب، احاطہ گھیرے ہوئے ہے بالناس لوگوں کو، وما جعلنا، اور نہیں بنایا ہم نے، الرؤیا خواب کو، التی وہ جو الرؤیا جو ہے وہ منظر ہے جاگتی آنکھوں سے دیکھا جانے والا. ٹھیک ہے. اور التی وہ جو ارئینا کا دکھایا ہم نے آپ کو، الا مگر فتنتاً فتنہ للناسی لوگوں کے لیے، والشجرتا اور درخت، ملعونتا لعنت کی گئی جس پر، فی القرآن قرآن میں، ونخوفہم اور ہم ڈراتے ہیں ان کو، فما یزیدہم تو نہیں زیادہ ہوتا ان کو، الا مگر طغیاناً سرکشی ہی، کبیراً بہت بڑی. اور بے شک، اور جب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کے رب نے لوگوں کا احاطہ کر رکھا ہے، اس سے مراد سورہ بروج کی آیت نمبر 19 اور 20 ہیں. تو یعنی کافر تو آپ کو اور آپ اس دعوت قرآن کو جھٹلانے میں لگے ہوئے تھے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ کتنے ڈٹائی کے ساتھ، کتنے شیر ہو کر حق کا انکار کریں اور پھر حق پر تلے ہوئے ہیں. حق کے خلاف ان کی کوششیں سامنے ہیں اور بہت زیادہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ لوگ بھولے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو گھیرے ہوئے ہے اور انسان اللہ کے حال سے خوب واقف ہے، لیکن انسان نعوذ باللہ کیسے اس کی مت ماری جاتی، کتنا وہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے. اس کو بڑے پیمانے پہ نہ لیں، چھوٹے پیمانے پہ لے لیں کہ عورتیں کیسے اپنے خاوندوں کے مقابلے میں سرکشی دکھاتی ہیں. وہ بھول جاتی ہیں کہ انہیں اللہ کے ہاں آگے جواب دہ ہونا ہے. اب آپ سوچ رہی ہوں گی میں عورتوں کی بات کر رہی ہوں کیونکہ ہم عورتیں ہی ہیں، مردوں کا بھی یہی حال ہے. یا آپس میں معاملات میں ہم دیکھ لیں، میاں بیوی کے معاملات کو چھوڑیں، ویسے جو بھی معاملہ ہے، ہم کیوں لوگوں کے ساتھ برا سلوک کر جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. ہم بھولے ہوئے ہیں کہ اللہ نے ہمارا احاطہ کیا ہوا ہے، ہم بھولے ہوئے ہیں، تقویٰ کا وہ درجہ ہی نہیں ہوتا، اسی لیے تو کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں حالانکہ وہ اس موقع کی بات ہی نہیں ہوتی، وہ اس بندے کے لائق بات ہی نہیں ہوتی، وہ اس کی شایان بات ہی نہیں ہوتی. جیسے ابھی بیوی کی بات ہو رہی تھی کہ بیویاں بعض اوقات مردوں کو، اپنے خامندوں کو ایسی بات کر جاتی ہیں جو وہاں پہ ان کے شایان نہیں ہوتی کہ ان کو کی جائے. ٹھیک ہے. تو لیکن ہم کیوں ایسا کر دیتے ہیں؟ ہم بھول جاتے ہیں کہ ان ربک احاطہ بالناس. اور پھر فرمایا کہ یہ جو آپ کو منظر ہم نے دکھایا، الرؤیا میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا تھا، یہ دراصل خواب نہیں ہے، منظر ہے، ایسا منظر جو جاگتی آنکھوں سے دیکھا جانے والا ہو. اور یہاں پر معراج کی رات کا وہ اشارہ ہے جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا کہ بیت المقدس میں بھی لے جایا گیا، اور اس کے بعد آسمانوں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی گئی، اور مختلف خرق عادت واقع اس دن پیش آئے جو معجزات تھے. کیونکہ پیچھے معجزوں کی بات ہو رہی تھی نا، تو جو معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور اسی طرح آپ شق قمر کا واقعہ بھی یاد کر لیں، تو اس کو بھی جھٹلانے والے موجود ہیں.
اب یہاں پر ایک تو یہ منظر ہی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج پر دکھایا گیا، الرؤیا جس کا ذکر ہے، اللہ اریناک الا فتنۃ للناس، جو ہم نے دکھایا آپ کو مگر کس لیے؟ لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کے لیے۔ اللہ، یعنی ہوا کیا کہ کفار نے اس معجزے کا اتنا مذاق اڑایا کہ بعض ضعیف الاعتقاد مسلمان بھی شک میں پڑ گئے۔ آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ حق و باطل اتنا مکس ہوتا چلا جا رہا ہے نا کہ وہ دعا بار بار یاد آتی ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اور ابھی جیسے شیطان کی بات ہو رہی تھی نا پیچھے کہ وہ کھلا دشمن ہے، ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے نا، ایسا حق کے بارے میں باطل پہ آپ کو جمانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ میں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ایسے کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دراصل کیوں اللہ کی طرف سے آزمائشیں آ رہی ہوتی ہیں کہ انسان کے ایمان کا امتحان ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کافر جنہوں نے پہلے بیت المقدس دیکھا ہوا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھنے لگے، اللہ تعالیٰ نے سب کے سارے پردے سامنے سے ہٹا دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے تمام سوالات کے جوابات دیتے رہ گئے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حصی معجزہ کے طالب کفار ایمان لے آتے، لیکن وہ ان کے لیے اس طرح سے آزمائش بن گیا کہ انہوں نے اس کا انکار ہی کر دیا، اس میں وہ ناکام ہوئے اور الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں اور بھی آنے لگے، یعنی زیادہ سرکشی دکھانے لگے۔ اسی طرح اگلی جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کی قرآن میں، وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِی الْقُرْآن، وہ لعنت زدہ درخت جس کا قرآن میں ذکر آیا ہوا ہے، وہ بھی دراصل فتنے کے لیے تھا، آزمائش کے لیے تھا۔ سورہ صافات میں ایک اور خرق عادت بات کی اطلاع دی گئی ہے، وہ یہی ہے کہ جہنم کی تہہ سے تھوہر کا درخت اگے گا، یہی اہل جہنم کا کھانا ہوگا، جس کے علاوہ انہیں کوئی کھانے کی چیز نہیں ملے گی۔ تو اس بات پہ بھی کافروں نے بہت لے دے کی کہ آگ میں بھلا یہ درخت کیسے اگ سکتا ہے، تو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا انکار کیا انہوں نے۔ یعنی اللہ کی قدرت ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا مسبب الاسباب، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اسباب پر قدرت اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی تو یہ سبب بنایا کہ آگ جلاتی ہے اور پانی وہ یعنی کہ کھیتیاں پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب آگ کو یہ صلاحیت دی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس یہ قدرت بھی ہے کہ وہ آگ سے یہ صلاحیت سلب کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو جہنم کی تہہ سے تھوہر کا درخت اگانا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے کہ وہ چاہیں تو اس کو اگا دیں وہاں پر، اور چاہیں تو وہاں پر لوگ جلیں، ٹھیک ہے۔ جہنم میں درخت بھی اگے اور دوسری طرف یعنی لوگ جل بھی رہے ہوں، اور اس بات کا مظاہرہ آپ یہ دیکھیں کہ آج دنیا میں ہی ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آگ میں سے بعض اوقات کیڑے زندہ نکل رہے ہوتے ہیں، حیرت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگلے دن میں سن رہی تھی وہ جو بحر المسجور کا ذکر آتا ہے نا قرآن میں، بھڑکتے ہوئے سمندر، تو وہ خاتون بتانے لگیں کہ پانی کی تہہ میں بھڑکتا ہوا آگ موجود ہے اور وہ وہاں پر جل رہی ہے پانی کے نیچے، یعنی کہ اتنا ٹنو منو پانی ہے سمندر کا اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ یہ اللہ ہی کی قدرت ہے، لیکن ایسی چیزیں کیوں دکھائی جاتی ہیں انسان کو کہ انسان کے نا اس کی آزمائش ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے ایمان کا امتحان ہو جاتا ہے، چاہے تو انکار کر دے اللہ کی قدرت کا، چاہے تو مان جائے، چاہے تو اللہ کی طرف، اور اس بات کو بھی، اس علم کو اللہ کی طرف قربت کا وسیلہ بنا لے۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات کوئی چیز ہمیں بڑی ڈاؤٹ فل ہو رہی ہوتی، لیکن کوئی علم حاصل کرتے ہیں ہم تو ایسے دلوں میں ٹھنڈک اور سکون آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف کیفیات ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو اس طرح سے آزما رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا ایمان کس حالت میں ہے۔ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم انہیں تنبیہ کرتے ہیں، لیکن یعنی ہم انہیں ڈراتے ہیں، مگر یہ جو ڈر ہے یہ تنبیہ ان کی سرکشی میں ہی اضافہ کرتی چلی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرما دے کہ ہم بھی ظاہر ہے علامہ تو نہیں ہیں، جتنا بھی سیکھ رہے ہیں بعض اوقات کوئی چیز ایسی سامنے آ جاتی ہے جس پر انسان کا دل مطمئن نہیں ہو پاتا، تو اس وقت انسان کے ایمان کا امتحان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ابھی علم حاصل کرنے کی بات ہو رہی تھی نا، تو اس کے لیے صبر ضروری ہوتا ہے کہ دوسرا کیا بات کہہ رہا ہے اس کو سنو، سمجھنے کی کوشش تو کرو، پھر کوئی اپنی بات بیان کرو۔ لیکن عموماً انسان کی بے صبری کا کیا حال ہوتا ہے کہ ہم بچپن سے کسی ایک عقیدے پر جمے ہوئے ہیں نا، اور ہمارا ایک خاص مائنڈ سیٹ بن چکا ہوتا ہے، تو اسپیشلی 40 ایئرس کے بعد تو ہم کسی کی بات سنتے ہیں نا
تو ہم نا اس کو ہمارے دل میں وہ اطمینان شر صدر نہیں آتا، تو اس وقت ذرا اپنی حالت ہی چیک کیا کریں کہ ہمارے ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے للملائکتی ملائکہ سے اسجدوا سجدہ کرو لیادم آدم کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا الا مگر ابلیس کے، قالا وہ کہنے لگا اسجدو کیا میں سجدہ کروں لمن واسطے اس کے جو خلقتا پیدا کیا تو نے تینن مٹی سے۔ تو یہاں سے اب آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے جو قرآن میں اور بھی کئی مقامات پر بیان کیا گیا، اور اس کے لیے ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا، اور وہ آگے سے کہنے کیا لگا کہ کیا میں ایسے کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ واقعہ سارا آپ دیکھیں کہ ایک ہی وقت میں ہوا ہے، لیکن قرآن میں مختلف جگہوں پر مختلف طرح سے بیان کیا گیا ہے، اور اس میں حکمت وہی ہے جو شروع میں نے آپ کو بتائی کہ جس طرح سے وحی کی ضرورت ہے ویسے ہی وحی نازل کی جا رہی ہے، اور یہاں پر ہمارے لیے اس مقام پر یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا کیا سبق ہیں۔ تو پہلا تو وہی کہ شیطان نے اس بات پر تکبر کیا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، اور اس نے مٹی کے خواص پر نظر نہیں ڈالی۔ ٹھیک ہے، ابھی جیسے انبیاء کی فضیلت کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اور اب مشرکین مکہ کو بھی کیا نظر نہیں تھا آتا کہ بھئی ایک عام انسان کو اللہ تعالیٰ کیسے پیغمبری عطا کر سکتے ہیں، وہ بھی ظاہری نظروں پہ چیزوں پہ رہتے تھے نا۔ تو شیطان کا بھی یہی حال ہے کہ اس کو جو حالانکہ آگ جلاتی ہے اور مٹی ہی بناتی ہے، لیکن اس کو وہ جو ظاہری خواص ہے نا کہ آگ بھڑک کے اوپر جاتی ہے، وہ اس کو بڑے تھے، اس کے ہی وہ تکبر میں تھا، تو کہنے لگا کہ تو نے ایسے کو میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ تو انشاءاللہ ٹاپک یہ لمبا ہے، اگلی دفعہ ہی کریں گے، پہلی آیت ہو گئی مجھ سے، تو ان آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ سبق یہاں تک یہی ہے کہ ہم بھی اپنے اندر غور کریں کہ کیونکہ یہ جو ہم نے آج سیکھے نا اللہ کا قرب پانا کسی وسیلے کے ذریعے سے، اپنے ایمان کو یا نیک عمل کو وسیلہ بنایا جائے، تو قرب بھی انسان تب پاتا ہے جب انسان عاجز ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ خشوع اور خضوع آتا ہے نا آپ کے اندر، جتنے زیادہ آپ ہمبل ہوتے چلے جاتے ہیں، نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی آپ کے اندر تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور یعنی جیسے یہ بھی ہم نے سیکھا کہ کسی دوسرے کے بارے میں بھی یہ نہ کہو کہ وہ جی کامیاب ہو گیا اگر اسے نیک عمل کیا، تو ہمیں تو اپنی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز جب تک ہمارے اندر رہتی ہے نا، اور سیکھنے کا جذبہ اور شوق لگا رہتا ہے، لگن لگی رہتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس کی تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں کہ ابلیس پتہ ہے آپ کو معلم ملائکہ بن گیا تھا، اتنا علم اس کے پاس تھا، لیکن اپنے علم پر ہی تکبر کر بیٹھا۔ اب یہاں پر جو یہ آخری بات آ رہی نا اسجد لمن خلقتا تینا، کہ میں ایسے کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، اس میں اس کا تکبر ظاہر ہو رہا ہے نا۔ ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں کہ ہم بھی جو علم حاصل کر رہے ہیں، اول تو کبھی بھی خود کو علامہ اور یہ نہ سمجھے کہ میں نے سیکھ لیا سارا۔ علم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں ایسے شخص کے لیے جو سمجھے کہ مجھے تو آ گیا، ہمیں کچھ نہیں آیا۔ ہم تو اس راہ پر ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم چلتے رہیں، سیکھتے رہیں، اور خشوع و خضوع ہمارے اندر عاجزی آتی، جتنا علم حاصل کریں نا اتنی اللہ کرے ہمارے اندر عاجزی آئے، ہم اللہ سے جڑیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ سے جڑنے کے راستے اور بھی واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور انسان یعنی کہ جب انسان اللہ کا قرب پاتا ہے نا، تو کوئی ایسی مسرت نہیں جو اسے دنیا کی کسی چیز سے مل سکتی ہو۔ مثلا بچے ہوتے ہیں نا، پیزا کھا کے بڑے خوش ہوں گے، یا کوئی اچھا کپڑا پہن کے کوئی عورت خوش ہوتی ہے میچنگ کر کے، لیکن جب آپ اللہ کا قرب پاتے ہیں نا، کوئی ایک احساس ہی آپ کے دل میں آتا ہے نا، تو ایسے جیسے ساری دنیا ہیج ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ کا احساس اور اس کے قرب کا تصور سب چیزوں پر غالب آ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اسی تگو دو میں لگائے رکھے، اور ہم اسی تلاش میں رہیں کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں۔ ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن
الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.